بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ سال 2020 کا اختتام ہو چکا ہے۔ سال 2021 کا سورج طلوع ہونے کو ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے حصوں میں طلوع ہو چکا ہوگا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور پریزنٹیشن آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ گو تھرو کر رہے ہوں گے۔ تو ہر سال جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو میرے احباب، دوست، کرم فرما مجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میں پورے سال کا ایک ریویو جو میری زندگی میں جس طریقے سے میں نے سال گزارا وہ میں شیئر کروں۔ تو میں عام طور پہ ایک آرٹیکل کی شکل میں، ای میل کی شکل میں پچھلے کئی برسوں سے شیئر کرتا آیا ہوں۔ اس سال مجھے کچھ حضرات نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقصد بھی میرا تھا کہ چونکہ یہ سال بڑا ڈیفرنٹ گزرا تھا، ویسے تو ہر سال کے اختتام پہ ہم سبھی لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے سال کا ریویو کرنا چاہیے کہ ہمارا سال کیسا گزرا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا اسٹرگلز کیں، کیا چیزیں اکامپلش کیں، اور پھر ان ساری لرننگز کی روشنی میں ہمیں آنے والے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کے اختتام پہ آپ کے ساتھ میں ایک ٹول بھی شیئر کروں گا، ایک ٹیمپلیٹ شیئر کروں گا۔ آپ اس ٹیمپلیٹ کو استعمال کر کے، بڑا سادہ سا ٹیمپلیٹ ہے، آپ اپنے 2020 کے سال کا ریویو کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی روشنی میں انشاءاللہ 2021 کا اپنے لیے زیادہ بہتر روڈ میپ اور پلان اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ اپنی جو بھی اسٹرگلز اس سال میں رہیں، کچھ اکامپلشمنٹس تھیں، وہ بھی شیئر آپ کے ساتھ میں کروں گا، کہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ راستہ مل جائے، کوئی آئیڈیا مل جائے۔ تو مقصد جو ہے نا وہ شیئر کرنے کا یہ ہے۔ جس طرح اور سال گزرے، یہ سال بھی گزر گیا، لیکن یہ سال اور بہت سارے سالوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھا، اور شاید ہم اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ اپنے اس 2020 والے سال کو نہیں بھول سکیں گے۔ اس نے بالکل ہماری زندگیوں کو اس طریقے سے امپیکٹ کیا۔ کووڈ-19 کا پینڈیمک آیا اور ساری دنیا کے معاملات جو تھے وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل کے اوپر چلے گئے، بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں، اور ہم سب لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی یا کوئی نہ کوئی کہانیاں ہیں سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے تجربات 2020 کے شیئر کرنے چاہیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سیکھ سکیں۔ تو یہ سال جب گزرا ہے ہمارا، تو مجھے یاد ہے کہ 9/11 ہوا تھا 2001 میں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی تھیں، اور لوگوں کی زندگی ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے امپیکٹ ہوئی تھی۔ لیکن 2020 کے اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کے نتیجے میں جو تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوئی ہیں، میری دانش میں، میری رائے میں، یہ 9/11 کے بعد ہونے والی چینجز کے مقابلے میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ آنے والے سالوں میں ہماری زندگی جس طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیں گے، ان چیزوں کو ایک نئے طریقے سے جو ہے نا یہ 2020 کا سال شیپ اپ کر کے چلا گیا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرے گا، ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ جب 2020 کا سال شروع ہوا تو میں ایک کنسلٹنگ اسائنمنٹ کے سلسلے میں بحرین میں تھا، اور وہ اسائنمنٹ کر کے میں پاکستان واپس آیا۔ پاکستان آنے کے بعد مستقل اسفار چل رہے تھے، ملک کے اندر بھی، ملک سے باہر بھی، جس طرح سے یوزول میرا ایک اسکیجول جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن مارچ کے مڈ تک ساری چیزیں ایز پر پلان چلتی رہیں، جس طرح سے ہم نے پورے سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی، اپنے کام کی، اپنی لائف کی، ہر چیز ویسی چلتی رہی، بڑی اچھی چلتی رہی۔ اور یہاں تک کہ مارچ کے مڈ میں کہیں جا کے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے نا دنیا بھر میں کووڈ-19 کا پینڈیمک جو ہے وہ اناؤنس ہوا، اور چیزیں جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئیں، اور پوری دنیا میں ایسا محسوس ہوا جیسے چراغوں میں روشنی نہ رہی ہو، اور زندگی فریز ہو گئی، زندگی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ شیکی ہو گئی۔ اور جب یہ سارے حالات ہوئے تو ان کے نتیجے میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو میں نے سوچا کہ واقعی 2020 کے لیے ہم نے کیا کیا پلانز کیے تھے، کیا کیا گولز اپنے سیٹ کیے تھے، ویژنز بنائے تھے، لیکن ایک اور ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ایک ایسی چیز، ایک ایسا وائرس،
جو آپ نارمل مائکروسکوپ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس چھوٹی سی نا نظر آنے والی چیز نے پوری دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ روک کے رکھ دیا۔ تمام دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا مختلف پروجیکٹس، مختلف چیزیں کولیپس ہو گئیں، اکانومیز کولیپس ہوئیں، میرے اپنے جو پلانس تھے وہ کولیپس ہو گئے، مصروفیات کینسل ہو گئیں، ٹریننگز کینسل ہو گئیں، کنسلٹنگ اسائنمنٹ کینسل ہو گئے۔ جو خواب میں نے دیکھا ہوا تھا 2020 کے لیے کہ کمپنی کو جو ہے نا وہ ہم نے اس سال مزید آگے لے کے جانا ہے، ہم جن کلائنٹ کے ساتھ خاص طور پہ کنسلٹنگ میں کام کر رہے تھے ان کے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کو، ان کے فیملی کے اسٹرکچرز کو، بیکاز میں فیملی بزنسز کے ساتھ کافی کام کرتا ہوں، اور ان کے بزنس گروتھ اسٹریٹجیز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ اپنی ٹیم کو جو ہے نا وہ اس سال پلان تھا کہ ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ہم سارے جو ہے وہ اکنامک سیلف سفیشینسی کے اندر جو ہے نا وہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، لیکن 15 مارچ کے بعد، بلکہ شاید پاکستان میں 21 مارچ کو لاک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رک گئیں، کیونکہ پاکستان میں وائرس جو ہے وہ پہنچ چکا تھا اور تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں 18 سال میں جو ہم نے اپنا پورا کا پورا ایک ٹریننگ کنسلٹنگ کا جو ہے نا وہ کھڑا کیا تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک طریقے سے یوں سمجھیں کہ اسٹینڈ اسٹل کے اوپر آ گیا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، لیکن اب کرنا کیا تھا، اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حالات میں یہ ضرور فضل فرمایا کہ مجھے اس بات کی توفیق دی کہ ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اس سال مجھے زیادہ موقع ملا کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو ہمت دلا سکوں، ان کو انسپائر کر سکوں، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ سکوں، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور فیکٹریز بند پڑی ہوئی تھیں، ملیں بند ہو گئی تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے نا وہ لے آف کر رہی تھیں، فلائٹس کینسل ہو چکی تھیں، ایئرپورٹ جو ہیں وہ بالکل دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ سناٹا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ مسجدیں جو ہیں وہ بھی بند ہوئی ہوئی تھیں، اور دنیا بھر سے جو خبریں آ رہی تھیں ان خبروں کو سن کر جو ہے وہ میں یہ اس وقت سوچ رہا تھا، مجھے یاد ہے اپریل کے مہینے میں، کہ یار ہمارے ملک کے اندر جو ہے جو متوسط طبقہ ہے، بلکہ نچلا متوسط طبقے میں بھی جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور جو ڈیلی ویجز والا طبقہ ہے، وہ اپنا جو ہے کس طریقے سے جو ہے نا وہ گزارا کرے گا۔ لیکن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام تعریفیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کو بہت بڑے دل دیے ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس ملک میں لوگ جو ہے وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور کوئی شخص اس پینڈیمک کے اندر الحمدللہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ بھوکا نہیں سویا۔ لوگوں نے اپنے مالوں سے، اپنے ٹائم سے، اپنی چیزوں سے جو ہے نا وہ کافی کنٹریبیوٹ کیا، اور جس طرح ہمیشہ ہم کسی ایڈورسٹی کے اندر دیکھتے ہیں، وہی اسپرٹ میں نے کم از کم جو ہے نا وہ مشاہدہ کی، اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اس سال کے اندر۔ میرے پارٹ پہ اگر میں بات کروں تو میں نے کہا کہ اب کیا کر سکتا ہوں، تو اپریل کے مہینے میں آئی اسٹارٹڈ کانٹیکٹنگ مائی بزنس کلائنٹ، جن کے ساتھ ہم کنسلٹنگ کر رہے تھے۔ انڈیویجول کلائنٹ تو بہت سارے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، ان سے ون آن ون لیول پہ جو مشورہ ہو سکتا تھا، ان کو ہمت لائی جا سکتی تھی، وہ ہم دلا رہے تھے۔ لیکن جو بزنس کلائنٹس تھے جن کے ساتھ کنسلٹنگ اسائنمنٹ جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان سب سے میں نے رابطہ کرنا شروع کیا۔ کسی کے ساتھ فون پہ بات ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ آن لائن میٹنگز کی، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا حالات ہے۔ تو پتہ یہ لگتا تھا کہ بھئی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، شپمنٹس رک گئی ہیں، پیمنٹس اسٹک ہو گئی ہیں، پورٹ پہ جو ہے نا وہ مال پڑا ہوا ہے، جو ایکسپورٹنگ کمپنیز ہیں ان کا، اور بڑی ایک انسرٹن سچویشن تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہر بزنس مین، ہر بزنس جو ہے وہ اپنے کاسٹ کٹ کرنے کا سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو ہم نے یہ ڈسکشن کرنا شروع کیا کہ یار اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس ہمارے آپ کی کمپنیز کے اندر اتنے ہزاروں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ تو الحمدللہ میرے جتنے بھی کلائنٹس ان میں سے اکثر و بیشتر صبر اور شکر دونوں کیفیات میں تھے، وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہیں بھی پے کر رہے تھے، اور ان کے اوپر جو محنت پچھلے 3 سالوں سے ہم کر رہے تھے، کچھ اس کا بھی فائدہ ہوا، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا دل میں بات ڈالی کہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں
کسی آدمی کو جو ہے نا وہ لے آف کرنا چاہیے، نوکری سے نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ الحمدللہ میرے کم از کم جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان میں سے کسی نے بھی کسی مزدور کو، کسی ورکر کو، کسی ملازم کو جو ہے وہ نہیں نکالا۔ اور مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے کچھ کلائنٹس تو ایسے ہیں کہ جو یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک قدم وہ آگے گئے، اور ایک قدم آگے جا کر نہ صرف یہ کہ انہوں نے تنخواہیں ٹائم پہ دیں، بلکہ انہوں نے عید الفطر کے اوپر رمضان کے مہینے میں بونس دیے اپنے امپلائیز کو، انہوں نے جو ہے وہ انکریمنٹس تک دیے، یعنی کہ کام نہیں ہو رہا، ملے بند ہیں، آپ کی پروڈکشن رکی ہوئی ہے، آپ کی سیلز نہیں ہو رہی، لیکن آپ سوچیں کہ جو ہے نا وہ آپ نے انکریمنٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، ایک میرے کلائنٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آن لائن کنسلٹیشن کی، ایک ڈسکشن ہوا اور انہوں نے اپنا ایک ایسٹ سولڈ کیا، بیچا، کہ انہوں نے کہا کہ امین بھائی میں یہ بیچ دوں گا تو اس کے نتیجے میں اگلے 6 مہینے کا میرے جو ورکرز ہیں ان کا پے رول مینیج ہو جائے گا، کروڑوں روپے کا ان کا پے رول ہوتا ہے ہر مہینے کا۔ اب یہ قربانی دینا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اور مجھے آج بھی بڑا اچھی طریقے سے جو ہے نا یاد ہے کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے کلائنٹ ہے، گروپ ہے، ان کے ہم میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکشن ہو رہا تھا کہ کیا کریں، چیزیں تھوڑا سا اوپن ہونا شروع ہو گئی تھیں آہستہ آہستہ، لیکن ظاہر سی بات ہے لاس پچھلے 4-5 مہینے میں ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو انہی اس گروپ کے ون آف دی ڈائریکٹر ہی اسٹوڈ اپ، اور انہوں نے باقی سارے گروپ کو جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے کہا کہ لبے لباب بتا رہا ہوں، مجھے الفاظ نہیں بتا رہا آپ کو، کہ بھائیو 100 سال میں ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے، 100 سال میں اس طرح کے حالات کتنی مرتبہ آتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ایک دکان سے کاروبار شروع کیا تھا، اور آج ہمارے پاس ملٹیپل بزنسز ہیں جن کے اندر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے پچھلے 70 سالوں میں، تو ہم کیوں نہ ان مشکل حالات میں ان کا ہاتھ تھامیں، ان کو انکریمنٹ بھی دیں، ان کو ہم جو ہے نا وہ بونس بھی دیں، تاکہ کسی کو عید پر اور اپنے معاملات چلانے میں جو ہے نا وہ مشکل نہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے متعلق لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کے متعلق مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنی محبت جو ہے نا وہ ان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، تقویٰ دل میں ڈالا ہوا ہے، اللہ پر توکل جو ہے نا دل میں ڈالا ہوا ہے، اور انہوں نے اتنے مشکل حالات میں اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ تھامے رکھا۔ اگر میں آپ کو سچ کہوں تو میرے پاس تو ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں، اگر میں ساری اسٹوریز سنانا شروع کروں یا لکھنا شروع کروں تو ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ہے نا وہ تو بنی جو ہے نا وہ جائے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر اور شکر دونوں چیزوں کو ریوارڈ کرتے ہیں۔ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں ان حضرات نے صبر کیا، ان لوگوں نے جو اپنے لوگوں کا خیال رکھا، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سے بہت سارے لوگوں کو دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے ایک کلائنٹ ہیں جن کو 4 مہینے میں، یعنی کہ مارچ، اپریل، مئی، جون، ان 4 مہینوں میں $7.5 ملین کا لاس ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگایا، ان کی اسٹریٹجی کو چینج کرنے میں، ان کو آرگنائز کرنے میں، ان کو تھوڑی سی ہمت دلانے میں تھوڑا سا میں نے وقت لگایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، اپنے آپ کو فوکس کیا، اور آنے والے 4 مہینوں میں وہ اپنا یہ لاس الحمدللہ ریکور کر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ تو اب ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رینیوڈ اسپرٹ کے ساتھ کام کریں گے 2021 میں ان کی ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور 2021 میں جو ہے وہ ان کے بزنس کو فردر آگے لے کے جانے کے لیے اس نئے سیناریو میں جو کہ 2020 کے پینڈیمک کے نتیجے میں ہمیں نظر آنا جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ جو سارے میرے اسائنمنٹس کینسل ہو گئے، ساری چیزیں کینسل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی مجھے یہ بھی دی اس کے اندر کہ مجھے جو ہے وہ آن لائن ٹریننگز کرانے کا بڑا موقع ملا، اور یہ ہمارا جو آن لائن پلیٹ فارم تھا وہ کافی حد تک سولیڈیفائی ہوا، اسٹیبلش ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایسے بہت سارے خواتین و حضرات جو پاکستان میں نہیں رہتے اور ہمارے کورسز کرنا چاہتے تھے،
ہمارے فریشر اٹینڈ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا آسٹریلیا سے، اور جناب علی انڈیا سے، یو ایس سے، کینیڈا سے، مڈل ایسٹ سے، افریقہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چیز جو ہم عام حالات میں دنیا کے بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، اس پینڈیمک نے اپرچونٹی دے دی کہ ہم ان لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے لیے 2021 کا اور اگلے 10 سالوں کا باقاعدہ روڈ میپ بنایا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کر چکے ہیں، اور یہ بالکل امپیرٹیو ہے، امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بامقصد اور ورتھ وائل مقاصد کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے ذاتی سطح کے اوپر میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا جو ہے نا فضل فرمایا کہ جو کرونا وائرس کی سچویشن تھی، اس سچویشن نے مجھے کافی کچھ سوچنے کے اوپر، کافی کچھ لرن کرنے کا مجھے موقع دیا۔ تو اس سال میں نے تقریباً 30 کتابیں پڑھیں، 10 میں نے آن لائن مختلف انٹرنیشنل کورسز اٹینڈ کیے۔ میں نے اس سال جو جن حالات سے میں خود گزرا، جو فائنینشیل اسٹریس اور جو ایموشنل اسٹریس سے میں گزرا ہوں، ان ساری صورتحالوں میں اس نے مجھے جو کانفیڈنس دیا اپنے آپ کو سنبھالنے کا، مینج کرنے کا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو مینج کرنے کا، یہ کانفیڈنس جو ہے یہ نارمل حالات میں مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا الٹیمیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اعتماد اور مضبوطی عطا فرما دی، وہ تو نارمل حالات میں مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کام کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مصلحت جو ہے نا وہ نہ ہو۔ مصلحت بہت دفعہ ہمیں جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے، ہمیں اس ٹائم پہ جو ہے نا بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ میں بہت سارے انیشیٹو لینا چاہتا تھا، بہت سارے انیشیٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ ریسورسز نہیں میرے پاس ہوتے تھے۔ تو اس سال میں نے بہت سارے جو انیشیٹو تھے وہ بھی لے لیے۔ میں اپنے والدین کے، اپنے بزرگوں کے صدقہ جاریہ کے لیے ایک مسجد اور ایک مدرسہ میں نے آج سے چند سال پہلے بنوایا تھا، اس کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم مل گیا، اس کے اوپر کچھ کام جو ہے نا وہ اس سال ہو گیا، جو کہ میں اپنی مصروفیت میں پچھلے 1 سال میں بہت خاطر خواہ تک نہیں کر پایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ون آف دی موسٹ ونڈرفل ایئر تھا ان ٹرمز آف ڈیولپنگ مائی ریلیشن شپ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ویسے تو نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں اور باقی چیز معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن اس سال لاک ڈاؤن تھا، گھر میں تھے، بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، تو اس کا بڑا موقع ملا۔ کوئی نماز الحمدللہ مس نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کے 13 دور مکمل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 50,000 درود کا تحفہ میں بھیجنے میں کامیاب ہو سکا۔ میرے کچھ تو ایسے بھی احباب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے 50,000 کا نمبر تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے، انہوں نے ماشاءاللہ سے 1 ملین درود شریف یعنی 10 لاکھ درود شریف تک اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بھیجے ہیں، اور خوب رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا میں بہت عرصے سے جو ہے وہ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہا تھا جو کہ میں لکھ نہیں پا رہا تھا، تو الحمدللہ اس سال یہ بھی ہوا کہ میں نے 2 کتابیں 2020 میں لکھنی شروع کی، جو کہ انشاءاللہ 2021 میں اللہ نے چاہا تو پبلش ہو جائیں گی اور مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ بہت سارے ایسے بہن بھائی تھے جن کے ساتھ مل کر میں نے اور بہت سارے بہن بھائیوں کی جو بھی پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز تھیں، ان کو مینیج کرنے میں ان کو ہم ہیلپ کر سکے۔ اس میں فائنینشیل ہیلپ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کو ایموشنلی جو ہے نا وہ دوبارہ کھڑا کرنا، ان کی ایموشنل اسٹرینتھ کو امپروو کرنا، یہ بہت کرٹیکل تھا ان حالات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا اور یہ کام ہم کر سکے، گھروں کو کچھ ٹوٹنے سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ بچا پائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت کا استعمال کروایا، یہ ماضی میں اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سال کروایا۔ تو میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گو کہ ایک طرف مشکل حالات تھے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خیر کے کاموں کے لیے جو ہے نا وہ رستے جو ہے نا واہ کر دیے، اور ہم جو ہے نا وہ کام کر پائے، اور اس کی جو ہے نا توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ دے دی۔ تو یہ بہت جو ہے نا وہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے اس سال کے اندر۔ میں اس معاملے میں یہ ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت سارے میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے، ہمارے کلائنٹس نے سپورٹ کیا، لیکن سب سے زیادہ میں ایکنالج کرتا ہوں ہمیشہ کہ میری جو وائف ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے مجھے ان حالات میں سپورٹ کیا وہ انبلیویبل رہا پورے سال میں، کہ جس کی وجہ سے میں بہت سارے اور
بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کے بہت سے وہ کام کر پایا جو ادروائز میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو سال تھا یہ بہت سارے معاملات میں ٹرامیٹک تھا، بہت ہی پینفل بھی تھا، اس لیے کہ بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے عزیز اور رشتہ دار، بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ، بہت سارے ہمارے جو دوست تھے، بہت سارے ہمارے کلائنٹس کرونا وائرس کا شکار ہوئے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس سال ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا۔ آف کورس ایک تکلیف بھی تھی، تکلیف جو ہے نا وہ ہوتی ہے، انسان ہے، تو یہ اس لحاظ سے سال جو تھا ایک تھوڑا ٹف سال تھا۔ لیکن پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جس کو پڑھ کر، جس کو بار بار پڑھ کر انتہائی سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی اس کی منشا کے مطابق کوئی نعمت پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے نا وہ روایت ہوئی ہے۔ تو ان اینی کیس ہم سب نے بہرحال اس دنیا سے جلد یا بدیر رخصت ہو جانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج حیات ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے، بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی ماندہ وقت کو بہترین طریقے سے گزاریں، ہم ایک مقصدیت کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق نہ گزاریں۔ ہم اپنی زندگیوں کے لیے وردی، پاورفل، گریٹ ویژنز اسٹیبلش کریں۔ ہم اپنی لائف کا روڈ میپ بنائیں تاکہ ہمیں نیویگیٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے پاس اپنی لائف کا وہ روڈ میپ نہ ہوتا تو میں 2020 میں اتنے احسن طریقے سے نیویگیٹ نہیں کر پاتا جس طریقے سے میں نیویگیٹ کر گیا ہوں، اور میرے بہت سارے ساتھی نیویگیٹ کر گئے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو اندھیرے میں ہوتے ہیں، ڈارکنیس میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے سامنے ایک میپ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ مشکل حالات کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈائیورژن لے کے راستہ اپنا بناتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی میرے لیے سگنیفیکنٹ لرننگ ثابت ہوئی اس سال کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ سے کوئی لائف کی روڈ میپنگ ماضی میں کروائی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ہیلپ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کی ریلیشن شپس ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ اپنی تمام زندگی کے معاملات کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں، اس طریقے سے مینیج کریں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا خوبصورت ہو جائے بلکہ آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہو، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بندوں میں شامل بھی ہو جائیں۔ بہرحال بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو گئی، لیکن امپورٹنٹ میسج تھا، اس لیے میں نے کہا میں دے دوں۔ یہ سال جب شروع ہوا تو بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ شروع ہوا، بیچ میں انسرٹنٹی آئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ اس سال کا اختتام فرمایا، لیکن ایک خوف اور بے یقینی کی کیفیت ابھی بھی کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اس سال کیسے گزرا، اس سال آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا، کیا لرننگز ہوئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا اسٹرگل ہوئیں، اس پورے سال کی اسٹرگل سے آپ کی زندگی میں کیا کچھ بدلا، اور آنے والے سالوں میں خصوصاً 2021 میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں بدلیں گی۔ کیا آپ نے 2020 کا روڈ میپ بنایا تھا؟ اگر بنایا تھا تو وہ کس حد تک متاثر ہوا؟ نہیں بنایا تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، متاثر ہو ہی گیا۔ کیا آپ نے 2021 کے اپنے کوئی گول سیٹ کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو کیا گول سیٹ کیے ہیں، کس طریقے سے کیے ہیں؟ آپ اپنی جو کیا کہنا چاہیے تھاٹس ہیں وہ ضرور جو ہے نا وہ شیئر کیجیے گا۔ میں نے اپنے سال کی سمری آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں اور پریزنٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے، یہ سوچتے ہوئے کی ہے کچھ بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہ شاید آپ کے سیکھنے کے لیے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، میری اسٹرگل سے کچھ آپ جو ہے نا وہ سیکھ سکیں۔ شاید کوئی کسی کے لیے امید کا کوئی دیا جل جائے، شاید آپ کا آنے والا سال جو ہے اس میں آپ کے لیے کچھ دروازے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ کھل جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے حق میں ظالم نہیں ہے، اپنی مخلوق کے حق میں ظالم نہیں ہے،
وہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ بہترین چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، لیکن بات اصل میں کیا ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، سمجھے نا. اب ہم ہی جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے نہیں بن سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کھولی بھی ہے تسخیر کرنے کے لیے. اور آج اس بات کی ضرورت اور زیادہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مستقبل کا رستہ متعین کر کے آگے بڑھیں. بہرحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ضرور اپنی لرننگ اس سال کی شیئر کیجیے گا، اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی جہتیں بدلی ہیں، زندگی کے اندر زندگی کو دیکھنے کا اور معاملات کو مینیج کرنے کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ کس حد تک بدلا ہے اور کیوں بدلا ہے، اور اگر نہیں بدلا تو کیوں نہیں بدلا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے 2021 کے سال کو خوبصورت سال بنائے، سب کے لیے خوبصورت سال بنائے، اور ہم اس سال کو 2021 کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے شاندار طریقے سے استعمال کر سکیں. جزاکم اللہ کل خیر. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.